مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپیچ، اور آج وہ پاکستان کے ان تمام لوگوں کے نشانے پر ہے۔ لیکن اب ہم طے کریں گے کہ اگلی ان کی اسٹیٹمنٹ یا تقریر طے کرے گی کہ تصادم ہوگا یا مفاہمت۔ کیا پاکستان کی سیاست ایک اور بڑے کریک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا اب کسی مختلف شکل میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وہی تجربہ دہرایا جائے گا؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمات کی درخواستیں محض چند شہریوں کا قانونی حق ہے یا آنے والے کسی بڑے سیاسی طوفانوں کی ابتدائی دستک ہے؟ اور سب سے اہم سوال کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تو کیا وہ تنہا کھڑے ہوں گے یا پاکستان کی منتشر اپوزیشن اچانک ایک ایسے نقطے پر جمع ہو جائے گی جو پاک حکومت اور مقتدر حلقوں کے لیے نیا بحران پیدا کر دے گا؟ شاید ان تمام سوالوں کا پہلا جواب کسی عدالت، FIR یا حکومتی پریس کانفرنس سے نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان کے اگلے جلسے کے اسٹیج سے ضرور ملے گا، کیونکہ اب نظریں اس بات پہ نہیں کہ مولانا نے قصور کے جلسے میں کل کیا کہا تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ مولانا اب کیا کہیں گے اور کس انداز میں کہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے حالیہ سخت بیانات کے بعد سیاسی فضا میں غیر معمولی ارتعاش محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حکومتی شخصیات اور مختلف سیاسی اور میڈیا حلقوں کی طرف سے ان کے خلاف شدید تنقید سامنے آ رہی ہے۔ بعض حلقے ان کے بیانات کو فوجی جوانوں اور شہداء کی تضحیک سے تعبیر کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب مولانا کے حامیوں کا موقف ہے کہ ان کی تنقید کا اصل حد سرحد پر لڑنے والے، بارڈرز پر لڑنے والے فوجی جوان نہیں بلکہ سیاست میں اداروں کا کردار اور بعض پالیسی فیصلوں پر ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مولانا فضل الرحمان کی اگلی سیاسی چال فیصلہ کن اہمیت اختیار کر سکتی ہے۔ مولانا کے خلاف مختلف مقامات پر قانونی درخواستیں سامنے آنا یقیناً ایک قابل توجہ پیش رفت ضرور ہے، لیکن ابھی اسے کسی منظم ملک گیر کریک ڈاؤن کا نام دینا بھی قبل از وقت ہے۔ یہاں 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی کارروائیوں سے موازنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ دونوں حالات ایک قدر مشترک نظر آتی ہے کہ ریاستی اداروں کے کردار پر شدید سیاسی تنقید اور اس کے جواب میں سخت بیانیاں، قانونی کارروائی کے مطالبات، سیاسی ماحول میں بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق بھی موجود ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں فوجی اور سرکاری تنصیبات پر حملوں، پرتشدد واقعات کا معاملہ شامل تھا، جبکہ مولانا فضل الرحمان کا موجودہ تنازع بنیادی طور پر ان کی تقریر اور سیاسی بیانات سے متعلق ہے۔ اس لیے آج کی صورتحال کو 9 مئی کے بعد PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کے کوئی برابر قرار دینا، کمپیٹیبل قرار دینا بالکل درست عمل بات نہیں ہے۔ البتہ اگر معاملہ مولانا کے خلاف مقدمے سے بڑھ کر آگے گرفتاری ہے اور پھر JUI فضل الرحمان گروپ کی مرکزی قیادت، کارکنوں اور تنظیمی ڈھانچے کے خلاف وسیع کارروائی تک پہنچتا ہے تو یہ مماثلیت زیادہ سنجیدہ ہو جائے گی۔ یہاں حکومت اور مقتدر حلقوں کے سامنے ایک مشکل سوال کھڑا ہے، کیا پاکستان اس وقت ایک اور بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ مکمل تصادم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ PTI پہلے ہی ریاست اور حکومت کے ساتھ شدید محاذ رائے میں موجود ہے۔ اگر اس دوران JUI کو بھی مکمل طور پر مخالف کیمپ میں دھکیل دیا گیا تو اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ سیاسی قوتیں جو آج ایک دوسرے کے فاصلے پر ہیں کل ایک مشترکہ مسئلے پر قریب آ جائیں گے۔ سیاست کی تاریخ بتاتی ہے کہ بعض اوقات نظریاتی قربت سے زیادہ مشترکہ سیاسی دباؤ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری ایسی ہی ایک صورتحال پیدا کر سکتی ہے جس کا بخوبی احساس ان مقتدر حلقوں کو بھی ہے۔
JUI محض چند انتخابی حلقوں تک محدود نہیں بلکہ ایک منظم جماعت ہے، منظم مذہبی اور سیاسی نیٹ ورک موجود ہے۔ خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس کا بہت نمایاں اثرات ہیں۔ ایون پنڈی میں اگر JUI چاہے، اکیلی راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ 5 لاکھ سے زیادہ اپنے ان لڑکوں کو جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو سڑکوں پر لے کے آ سکتی ہے۔ اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس کے کارکن اور مذہبی حلقے موجود ہیں۔ جنوبی پنجاب میں بہت بڑا حلقہ موجود ہے۔ اگر مولانا کے خلاف سخت کارروائی ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ PTI، جماعت اسلامی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں فوری طور پر JUI کے ساتھ باضابطہ اتحاد بنا لیں، لیکن سیاسی ہمدردی اور مشترکہ احتجاج کے امکانات ضرور بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس تمام صورتحال سے سب سے اہم چیز اور قابل غور چیز ہے کہ مولانا کا اگلا لہجہ کیا ہوگا۔ میرے نزدیک مولانا کے لیے سب سے زیادہ مؤثر حکمت عملی پسپائی نہیں اور بے قابو تصادم بھی نہیں، بلکہ سخت مگر محتاط زبان ہوگی۔ مولانا اپنے اگلے جلسے میں واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدیں، میدان جنگ اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے، جان کی قربانی کرنے والے فوجی جوان اور شہداء پوری قوم کا فخر ہے۔ ان کی قربانی کا احترام کسی سیاسی اختلاف کا موضوع نہیں ہو سکتا، لیکن اسی سانس میں مولانا یہ بھی واضح کر سکتے ہیں کہ شہداء اور فوجی جوانوں کا احترام ایک چیز ہے، لیکن سیاست میں جنرلز کی مداخلت، آئینی حدود، انتخابی عمل، ریاستی پالیسیوں پر تنقید ایک بالکل الگ معاملہ ہے۔ اگر مولانا یہ لکیر واضح طور پر کھینچ دیتے ہیں تو وہ ایک انتہائی اہم سیاسی چال چل سکتے ہیں۔ وہ اپنے بنیادی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے کارکنوں کو کمزوری کا پیغام نہیں دیں گے، لیکن ساتھ ہی مخالف کے ہاتھ سے یہ دلیل چھیننے کی کوشش ضرور کریں گے کہ ان کی تنقید فوجی جوان نہیں، شہداء کے خلاف نہیں تھی، بلکہ ان کا موقف ایک اصولی تھا۔ جو ان کا سیاسی حملہ جاری رہے گا، مگر قانونی محاذ پر مخالف فریق کے لیے نیا مقدمہ بنانا نسبت مشکل ہوگا۔ اور دوسری طرف مفاہمت کا دروازہ بھی مکمل طور پر بند نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کو ایک تجربہ کار مذاکرات کار سمجھا جاتا ہے۔ ان کے سیاسی صبر میں شدید اختلافات کے بعد رابطے مفاہمت کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ موجودہ کشیدگی کے باوجود پس پردہ رابطوں کے ذریعے کوئی ایسا راستہ نکلا جائے جس پہ مولانا اپنے سیاسی موقف پر قائم رہیں اور دوسرے معاملہ گرفتاری اور وسیع کریک ڈاؤن کا تک بھی نہ پہنچے۔ لیکن اگر ایکسپوز بات کی جاتی ہے، اگر جلسے میں مولانا کا لہجہ پہلے سے زیادہ براہ راست اور جارانہ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قانونی کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کے بعد گرفتاری کی کوششیں بھی کی جا سکتی ہے اور صورتحال تیزی سے تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں سوال صرف مولانا فضل الرحمان کا نہیں رہے گا، بلکہ یہ پاکستان میں سیاسی اختلاف، ریاستی اداروں، ان کے کردار اور اپوزیشن کے مستقبل کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے مولانا کا اگلا جلسہ شاید معمول کا سیاسی اجتماع نہ ہو۔ اس جلسے میں بولنے جانے والے چند جملے طے کر سکتے ہیں کہ اگلا راستہ عدالت کی طرف جاتا ہے، ٹکراؤ کی طرف جاتا ہے، جیل کی طرف جاتا ہے، یا مذاکرات کی میز پر لے کے جا سکتا ہے۔ اور مولانا کے لیے اس وقت سب سے خطرناک راستہ خاموشی اور سب سے دانشمندانہ راستہ بے احتیاط جارحیت نہیں، بلکہ وہ نپی تلی مزاحمت ہے۔ فوجی جوانوں اور شہداء کو سلام، سیاسی مداخلت پر کھلا سوال، ادارے کا احترام مگر آئینی حدود پر کوئی سمجھوتا نہیں، لہجہ سخت ہو، موقف دو ٹوک ہو، مگر الفاظ اتنے محتاط کہ مخالف سیاسی میدان میں جواب دے، مقدمے کی فائل میں نہیں۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب اگلی پریس کانفرنس میں یا جلسے میں مائک سنبھالتے ہی تصادم کا بٹن دباتے ہیں، مفاہمت کا دروازہ کھولتے ہیں، یا سیاست کی بساط پر وہ تیسری چال چلتے ہیں جس میں پیچھے ہٹے بغیر سامنے والے کو بھی اگلا وار کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اب آپ سے اجازت، اگر آپ میری گفتگو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے گا اور اپنی آرا سے نوازیے گا۔